اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقط انسان نہیں بنایا، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ذمہ داری کی، آپ کو ریپرزینٹیٹو بنایا، خلیفہ اور دانشی بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے منشا کو، اس کی مشیت کو، اس کے ارادے کو، اس کے قانون کو، اس کی چاہت اور اس کی خواہش کو پوری دنیا میں ہر ڈپارٹ میں، ہر شعبے میں نافذ کیا جائے، اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام صرف نام نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، اپنے آپ کو نمازی اور قاضی کہلاؤ اور ہم مسلمان ہو جاؤ اور آپ اس گمان میں رہو کہ ہم مسلمان ہیں، جیسا کہ عام طور سے یہ ذہن و دماغ میں لوگوں کے بیٹھ چکی ہے کہ اسلام نام ہے صرف چند رسم و رواج کو انجام دینے کا، اسلام نام ہے صرف فرائض کی ادائیگی کا۔ اسلام کا دائرہ تو وسیع ہے، جن کو سمجھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ جہاں ایک طرف ان فرائض کی ادائیگی کا نام اسلام ہے، کہ دوسری طرف کچھ ایسے حقوق بھی ہیں، کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی ہیں جن کی طرف سے عدم توجہی کی بنیاد پر آج حالات سے ہم دوچار ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کہ مسلمانوں کیا تم بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو اور سمجھتے ہو مسلمان ہیں؟ ایسے لوگوں کو تو دنیا میں بھی رسوا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب رکھا گیا ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے تنقید۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سننا اور ان کی سیرت کا جائزہ لینا اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی لازمی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کی مکی زندگی بھی تھی تو وہی دوسری طرف مدنی زندگی تھی، جہاں ایک طرف مکی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ دین کی دعوت کو، دین کے فریضے کو مضبوط طریقے سے انجام دیا جائے، تو وہیں دوسری طرف زمین مدینہ اور مدنی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ سیاسی زندگی کو بھی ہمیں اختیار کرنے کی نہایت ضرورت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سرزمین مدینہ کو اپنا ملکہ اور مسو بنائے رکھا، تب تک ہمارے نبی نے دعوت کا کام کیا، تمام مسائل کو جھیلا، سامنے والے کے مقابلے کا جواب بھی نہیں دیا، گالیوں کا جواب ہمارے نبی نے دعاؤں سے کانٹے بچھانے والوں کے راستوں میں پھول برسائے۔ یہ وہ مکی زندگی ہے، لیکن کیا آپ سیرت کے مطابق کرنے والے، کیا مدنی زندگی بھی یہی تھا؟ مدنی زندگی بھی یہی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے والوں کو ہمارے نبی نے خاموشی سے جواب دیا؟ کیا سرزمین ہے، کیا غزوہ بدر ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ غزوہ احد ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ جب ان لوگوں نے ارادہ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نامزدوں کو، ان کے متبعین کو، ان کے فالوورز کو مٹا دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاموشی کا مظاہرہ کیا؟ کیا وہاں پر یہی روز تھا جو روز سرزمین مکے میں تھا؟ افسوس کی بات ہے، ہم اپنے سے بھی دیکھتے ہیں، یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے مسجد کے منبر و محراب سے عوام کو اور مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش نہیں کی، اور ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام نام صرف نماز پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جس کا نتیجہ ہمیں، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سیاست کے میدان میں اگر ایک مولانا قدم رکھے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے لوگ تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں،
ابھی یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا، جب میں گھر گیا وہاں پر الیکشن کے موضوع کو ہم نے اختیار کیا تو لوگوں نے کہا آپ جیسے لوگوں کو اس میدان کو چننے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے لیے تو بس مدرسے کی چار دیواریں ہی آپ کو دیتے ہیں۔ یہ غلطی عوام کی نہیں، یہ غلطی ہم جیسے مولانا کی غلطی ہے، یہ غلطی خطبہ کی ہے، یہ غلطی مقررین کی ہے، جنہوں نے جلسوں میں بھی، اجلاس میں بھی، پروگراموں میں بھی صرف نماز، روزے، زکات، حج کی تنقید تو کی، لیکن کیا سیاست کیا چیز ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ آج آپ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اللہ یہ کہ آپ لوگوں کی اور عوام کی ذمہ داری، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کی نماز اس وقت محفوظ رہے گی جبکہ سیاست کے میدان میں ہمارا قدم مضبوط ہو، ورنہ مساجد بند کر دی جائیں گی۔ کیا آپ کی نماز مساجد کو کھلوا دیں گے؟ لاک ڈاؤن کے حالات تو آپ نے دیکھ لیے، پتہ یہ چلا کہ جن کی سیاست مضبوط ہوتی ہے، سیاست کے میدان میں اس کا قدم مضبوط ہوتا ہے، وہ چاہے تو مدرسہ بھی بند کروا دے، وہ چاہے تو مسجد بھی بند کروا دے، وہ چاہے تو خانقاہوں پر ہار لگوا دے، وہ چاہے تو غریبوں کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑوائے، وہ چاہے تو ہزاروں خواتین کو بیوہ بنا دے، وہ چاہے تو ہزاروں بچوں کو یتیم بنا دے۔ یہ تقریبی ذہن والے سیاستدین حضرات ایسا کرتے ہیں، لیکن کاش اگر ہم نے سیاست کی طرف توجہ دی ہوگی تو ہم نے تعمیری کام کیا ہوگا، ہم نے اپنے انصاف کا گہوارہ بنایا ہوگا، ہم نے اس وقت موجودہ خبیث لیڈروں کو گالی نہ دی ہوگی۔ گالی کن کو دے رہے ہیں؟ گالی تو ان لوگوں کو دی جائے جن لوگوں نے سیاست سے ہم مسلمانوں کو دور رکھنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے سیاسی آگئی ہم مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو نہیں پیدا کیا، وہ مجرم ہیں جن لوگوں نے سیاست اور دین کو کے درمیان تفریق پیدا کی۔ علامہ اقبال نے فرمایا جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں۔ ملاؤں کا دور مسجد و مکاتب تک اور سیاسی لیڈران کا دور سیاست کے میدان تک، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پولیٹکس مضبوط ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو محفوظ کر لیا۔ لہذا آپ طالبان علوم نبوت ہو، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اگر مکی زندگی کو آپ نے اسوہ بنایا ہے تو مدنی زندگی کو اسوہ بنایا۔ اگر 13 سال مکی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشتمل ہے تو 10 سال سیاسی زندگی پر مشتمل ہے، تمام غزوات سیاست پر مشتمل ہے، یہودیوں سے پیکٹ کرنا یہ سیاست پر مشتمل ہے، دشمنان اسلام کا، ظالمین کا چھکا چھڑانا یہ سیاست کا پہلو ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ ریپرزینٹیو کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ جانشین پروردگار ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہو، اور نمائندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ڈپارٹ کو جانا پڑے گا، ہر شعبے پہ جانا پڑے گا۔ اگر آپ مولانا بنتے ہو، عالم بنتے ہو، مفتی بنتے ہو، شیخ الحدیث بنتے ہو، وہ دوسری طرف آپ پر ناظر ہے کہ آپ ڈی ایم بنو، آپ ایس ڈی ایم بنو، آپ بلوک کی ذمہ داری سنبھالو، پارلیمنٹ میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے، راجیہ سبھا میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے، پولیٹکس میں آپ کا قدم مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک مفتی پولیٹیکل ہو، کتنی زبردست بات ہوگی، لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہ احساس کمتری نے ہمیں قارئ مسلط میں گرا دیا۔ ہم نے تو سمجھ لیا کہ ہم نظرے سے فارغ ہو گئے، بس معمولی سی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے، وہ یہ کہ کسی مدرسے کو درس کو ہم نے اختیار کیا اور چند بچوں کو بٹھایا پڑھا دیا، بس یہ ہماری ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ کیا آپ حقیقی طور پر اللہ کے نبی کے جانشین ہو، حقیقی طور پر ان کے وارث ہو؟ صرف کتابوں کو پڑھ لینا، قرآن و احادیث کا مطالعہ کر لینا، تفاسیر کا مطالعہ کر لینا، یہ آپ کے کافی ہے، یا یہ کہ لوگوں کے درمیان جا جا کر زبان میں دہل ڈنکی کی چوٹ اعلان کرو جو قرآن میں لکھا گیا ہے؟ اگر آپ کو گالیاں دی جاتی، گالیاں سن لو، برداشت کر لو، لیکن جو اثبات حق اور ابطال باطل کا فریضہ آپ پر لازم کیا گیا ہے، آپ زبان میں دہل اعلان کرو۔ کس چیز میں آپ کو منع کیا ہے اس بات؟ لیکن افسوس کی بات ہے، آپ کے وہ چند
کتابوں کی تقریریں یاد کرتے ہو اور وہ جا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہو اور عوام نے بس دین کا نام اسی کو سمجھ لیا ہے۔ لہٰذا آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری آتی ہے ہمارے نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کرو اور حالات حاضرہ میں آپ کی دوہری ذمہ داری آتی ہے، موجودہ حالات میں آپ کی دوہری ذمہ داری آتی ہے اور سخت ذمہ داری آتی ہے۔ آپ انفرادی طور پر ہر ایک کے گربان کو پکڑو اور ان کو سمجھاؤ کہ دین کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی مضبوط کریں۔ اگر سیاست سے ہم الگ رہو گے تو یاد رہے یہ ہمیں آج بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے، کل ہماری زبان پر لگا دیا جائے گا، ہمیں پاوا سنجید پس زندہ ڈال دیا جائے گا، کتنے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا اور یہودیوں کی پٹھوں کو مسلط کر دیا جائے گا آپ لوگوں کو، جو آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، پروردگار آپ کی دعائیں نہیں سنیں گے کیونکہ آپ نے تفریق پیدا کی ہے، آپ ظالم ہو، اپنے آپ پر ظلم کیا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ حدیث کو سمجھے، نہ اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، صرف چند الفاظ بیان کر دیتے ہو اور لوگوں کے سامنے آپ سمجھتے کہ میں بڑا علامہ ہو گیا۔ آپ کو ہر چیز کا مطالعہ کرنا پڑے گا، خاص طور سے میں بار بار کہہ رہا ہوں اقبال کے شعر کو یاد رکھو، جدا ہو دین سیاست سے، اگر آپ دین کو سیاست سے الگ کرو گے تو چنگیزی پیدا ہوگی۔ حالانکہ خان کا جو دور تھا نا، آپ مطالعہ کرو، گردنوں کو کاٹ کاٹ کر کے ایک منارہ تعمیر کر دیا تھا، وہی حال اس وقت ہے۔ لہٰذا لوگوں طالبان علوم نبوت میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مطالعہ کرو، اس وقت آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، آپ کتابوں کا مطالعہ کرو، حدیث نبویہ کا مطالعہ کرو، سیرت النبی کا مطالعہ کرو اور دین کے سیاسی آگہی لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کو سیاست سے جوڑو اور کہو کہ اس طریقے سے فرض نماز آپ کے اوپر فرض عین ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر حج فرض ہے، اسی طریقے سے سیاست کے میدان میں داخل ہونا اور سیاست کو سمجھنا فرض ہے، اس وقت فرض ہے۔ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آپ کی مسجد میں تالے لگا دیے جائیں گے، 5 لوگوں کی اجازت دی گئی، 5 لوگوں کو بھی ختم کر دیا جائے، کوئی نماز پڑھانے والا پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واسطہ سنت